السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت برکتیں دے، بہت بہت نوازشیں دے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ یہ ان عظیم دنوں کی کچھ برکتیں اور کچھ صلواتیں اللہ نے سنبھال کے رکھی ہوتی ہیں، اور یہ اس بندے کے لیے ہوتی ہیں جو کثرت سے ان دنوں میں اللہ کو اپنی عبادت کا شوق دکھائے، اللہ کی تعریف کرے اور اللہ سے دعائیں مانگے۔ اللہ پھر وہ خاص نوازشیں اور صلواتیں جو ان دنوں کی اللہ نے رکھی ہیں، پھر اللہ اس پر نازل کرتا ہے۔ کثرت سے ان دنوں میں عبادت کریں، اپنے جس ٹائم میں آپ کو وقت ملتا ہے اپنے جا نماز پہ آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، 2 گھنٹے اس کو اعتکاف بنا لیں اور دعا کریں اللہ میرا یہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا اعتکاف تو اپنے گھر میں ایسے لکھنا کہ میں صبح سے عشاء تک تیرے سامنے تیرے در پہ بیٹھی رہی۔ تو اعتکاف بنا لیں، اس کو دعائیں کریں۔ صحابہ اپنی دعاؤں کو چھپا کر رکھتے تھے ان دنوں کے لیے، خاص طور پہ 9 ذی الحج کے لیے۔ تو ان دنوں میں یہ جو 1 گھنٹے کا اعتکاف کرنا ہے نا، اس میں اپنی دعائیں کریں، نفل پڑھ کے بیٹھیں اور دیکھیں دنیا کی لسٹ میں مجھے کیا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، مجھے دنیا کی یہ حسنات چاہیے، وحسنہ فی الآخرہ، مجھے آخرت کی یہ ساری حسنات چاہیے۔ ایک پیج پہ لکھ لیں، صحابہ جیسے چھپا کے رکھتے تھے ساری دعائیں۔ جب آپ 1 گھنٹے کے لیے اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھیں، آپ کیا کریں، ان تمام دعاؤں کو آپ اپنے سامنے رکھیں، ان کو کھولیں اور پھر کھولنے کے بعد آپ اس کو پڑھیں، اللہ سے کثرت سے مانگیں، سوچ کر خوب خوب اپنی اپنی اولاد اور نسلوں کی دعائیں مانگیں، ملک کی، اپنے ایمان کی، اللہ کی رضا کی۔ مرنے کے بعد اللہ کی رضا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دعائیں کریں ان دنوں میں کثرت سے، اپنے قرآن والے لوگوں کے، اپنے ہمسائے، اپنے خاندان، ہر کسی کے لیے کثرت سے دعائیں کریں۔ ان دنوں کو ضائع نہ کریں، کثرت سے صدقہ کریں اور صحابہ کی سنت کو پورا کریں۔ اپنی دعاؤں میں کثرت سے دنیا اور آخرت اور اللہ کی رضا کو مانگیں۔ جزاک اللہ خیر۔